جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس ایک تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے اور جو بڑا ریلیف ان کو ملا عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یا پی ٹی آئی کو اوور آل ان بیڈ اینڈ گلومی ٹائمز، وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے ضمانت لے لی ہے، اور وہ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 1 مہینے کی شرط لگائی گئی تھی کہ 1 مہینے میں سائفر کیس جو ہے اس کو وہ کمپلیٹ کیا جائے، جیل ٹرائل جو ہو رہا تھا وہ بھی شاید اس کو سائٹ پہ کر دیا گیا کہ ضرور نہیں ٹرائل کو آپ اپنے طریقے سے مطمئن ہو کہ 26-23 گواہ جو ہیں نا ان کو بھگتانے کے بعد کیا جائے، ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جناب کیونکہ اس میں سزائے موت بھی ہے، اس میں 14 سال قید بھی ہے، دیگر بھی بڑی سزائیں اپلیکیبل ہیں، لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اوپن اور اس کو ٹرانسپیرنٹ اس کو ٹرائل کی ضرورت ہے۔ وہ تو چلو ایک اپنی سائڈ پہ ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑا ریلیف آیا ہے ان کے لیے، خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، جیسا کہا گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو ہے یہ یہاں پہ وہ ہو گئی تھی، ان کی ریجیکٹ ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے، تو ان کی ایک اس کو مارل وکٹری سمجھا جا رہا ہے خان صاحب کی، یا لیگل وکٹری کہیں۔ اگرچہ ٹرائل چل رہا ہے، اب ٹرائل میں کیا ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو علیحدہ چیز ہے، ٹرائل جج کیا اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کیا ضمانت جو ہے وہ کافی ہے اتنی، مطلب اس کے بعد کیس ختم ہو جاتا ہوتا ہے اگر کسی کو ضمانت مل جائے، یا ایک ضمانت وقتی ریلیف ہوتا ہے انلیس وہ سمجھا جاتا ہے جب کیس کا فیصلہ پورا نہیں ہو جاتا، ٹرائل مکمل نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی والے جو ہیں وہ اتنی جلدی وہ مٹھائی نہ بانٹیں، یہ آپ کو یاد ہوگا ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوتے، جب اس پاناما کا کیس آیا تھا اس کا پہلا فیصلہ آیا تھا 3-2 کا آیا تھا، جس میں 2 جج صاحبان نے ان کو سزا دی تھی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 3 نے کہا تھا کہ جے اے ٹی بنائی جائے، اور پھر جے اے ٹی بنی تھی کیونکہ اس میجارٹی کا فیصلہ تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے مٹھائیاں انہوں نے بانٹ لی تھی، نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اور ان کے ورکرز نے، اور وکٹری کے سائن بنائے گئے تھے۔ اور بعد میں ایسے خان صاحب کے ساتھ بھی 2-4 دفعہ ایسے ہوا کہ ان کی طرف سے بھی بہت جلدی جو ہے وہ مٹھائی بانٹ لی گئی تھی، تو اس کے بعد ایک طرح کا نا مذاق بن گیا تھا 2-4 چیزوں کے لیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ مٹھائی جلدی نہ آپ بانٹا کریں، ٹائم کو آپ ٹائم لیا کریں، کنسیکوینسز کو دیکھ لیا کریں کہ کنسیکوینسز جو ہیں وہ کیا نکلنے والے ہیں۔ سو وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں دونوں پارٹی، نواز شریف صاحب کا کیمپ ہو یا ادھر عمران خان صاحب کا کیمپ ہو، پہلے فیصلے کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اپنا ریئیکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگین وہ کہتے ہیں اتنے گلومی ٹائمز ہیں، ٹف ٹائم ہے، ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں عمران خان صاحب کے لیے، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، یا اوور آل یہ پی ٹی آئی کے لیے، جن کو اپنے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ بھی نہیں جمع کرانے کی اجازت دی جا رہی، کہ اس طرح کی خبر آ جائے کہ انہیں فیل ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے ایک ان کو بڑا ریلیف دیا۔ بڑا کیس تھا سائفر کا، اور پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب بھی اس پہ بڑے پریشان تھے، وریڈ تھے، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جناب کہ شاید ان کو لمبے عرصے کے لیے ان کو اندر کیا جائے، سزا دی جائے۔ وہی والی بات کہ ابھی وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے کوشچن ریز انہوں ضرور کیے، لیکن کہا جاتا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل باڈی نہیں ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں ٹرائل باڈی نہیں تھی، ایسے عمران خان صاحب کے اس میں کیس میں ٹرائل باڈی نہیں ہے۔ سو ٹرائل وہاں پہ ہونا ہے۔ جو ان کے مخالفین جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کو زیادہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا وہی خیال ہے کہ اس کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ایک اس وقت برے ٹائمز میں ایک اچھی خبر ان کے لیے آئی ہے، بگ نیوز، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ جو ہائیسٹ آپ کا ادارہ ہے۔ اب سوال 2-4 ہوتے ہیں کہ یہ ریلیف جو خان صاحب کو ملا ہے کیا واقعی قانونی ہے، لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ کیا واقعی جو پراسیکیوشن تھی وہ فیل ہوئی ہے، وہ ناکام ہوئی ہے، وہ ان کے سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوئی، لہٰذا اس میں جو لوپ ہولس سے اور جو اس میں کوئریز تھیں، کوشچن ریز کیے گئے، وہ ان کو جواب دینے میں ناکام رہے، تیاری مکمل نہیں تھی، یا اس طرح کے ایلیگیشن لگائے گئے تھے جن کو پروو نہیں کر سکے۔ جیسے ان کو سب سے بڑا ایک ہی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جناب انہوں نے کہا جناب کہ اس سے فارن طاقتوں کو وہ فائدہ ہوا جب خان صاحب نے سائفر کا انہوں نے کمپین شروع کی اور ساری چیزیں لہرائیں اور دکھائیں اور بلا بلا، تو اب یہ وہ چیز ہے تعلقات خراب ہونا جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی کورٹ میں کہ کیسے ہوئے ہیں، ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا، تو اس بنیاد پہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے نا انہوں نے قبول کیا ہے، یا باقی سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از اس کو تسلیم کیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ واقعی پراسیکیوشن جو ہے نا وہ ناکام ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے کیس کو انہوں نے دلچسپی سے نہیں لڑا، اور انہوں نے محنت نہیں کی، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہوتا ہے پراسیکیوشن کے وکیلوں کو جناب کہ یہ کیونکہ اسٹیٹ کے کچھ ادارے پاورفل اس کے پیچھے ہیں، وہ خان صاحب کے پیچھے ہیں، وہ ان کو سزا دلوائیں گے، لہٰذا ہم نے ایک فارمیلٹیز پوری کرنے، اتنی ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جن کا کام ہے وہ خود ہی کر لیں گے، ہم نے کیس وغیرہ بنا دیں گے، چھوٹے موٹے آرگومنٹس دے دیں گے کہ لوپ ہول بچ بھی گئے تو وہ کور کر لیں گے۔ ایک تو مینٹیلٹی ہے ہماری، کمپلیسنٹ کہہ لیں، وہ ہر کیس میں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے کہ نہیں،
پراسیکیوٹر اتنے بھی بھولے نہیں ہوتے. یہ ہر دور میں جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دلوانی تھی، یہ پاناما کیس میں یہی پراسیکیوٹر تھے. بعض ایسے چڑھ چڑھ کے وہ فیصلے ہوئے، سزائیں ہوئیں، اور پھر وہ اپنا وکٹری کے نشانات بناتے تھے. یہ پراسیکیوٹر، وہی پراسیکیوٹر کے مختلف بھی نہیں تھے. 2017-18 میں ہم نے دیکھا. ابھی جا کے انہوں نے بادشاہ ان کو نواز شریف صاحب کو بری بھی کروا دیا. پھر وہی کہ ان کے پاس وہ آرگومنٹس بھی نہیں ہے، ان کی تیاری بھی نہیں ہے. تیاریاں سب ہوتی ہیں، اٹس آر پلانڈ ہوتا ہے سم ٹائم، کہ کب آپ کو ہدایات ہوتے ہیں سزا دلوانی ہے پراسیکیوشن نے، کب جو ہے انہوں نے ریلیف دلانا ہے. ہم نے وہی دیکھا ہے. تو خان صاحب کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ جناب پراسیکیوشن جو ہے انہوں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا بیکاز آف دا ریزن. اب ریزن میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہیں. 2-4 باتیں اور ہیں اس میں. کیا جو خان صاحب نے گگلی کھیلی تھی وہ کام کر کے، یہ خان صاحب نے یہ ٹرک کھیلا تھا بڑا کامیابی سے. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل یہ باجوہ جو ہیں سابق آرمی چیف، ان کو بھی وہ گواہ کے طور پر بلائیں گے، وٹنس کے طور پر کہ وہ آئیں، وہ ان کو کراس کوشچن کرنا چاہتے بیکاز ہی واز آرمی چیف. اور وہ انہی کو وہ بلیم کر رہے تھے کہ جناب جو کچھ بھی ہوا ہے، جنرل باجوہ صاحب نے امریکن سے یہ لیٹر لکھوایا ہے یا سائفر لکھوایا ہے کہ مجھے اس طرح کی اگر کمیونیکیشن کی جائے تو پھر میں عمران خان صاحب کی حکومت جو گرا دوں گا، لہٰذا ان کو بلائیں. ساتھ میں انہوں ڈونلڈ لو جو تھے، وہ امریکن ڈپلومیٹ جو تھے، جنہوں نے وہ ان کی گفتگو ہوئی تھی اسد مجید صاحب سے سائفر پہ، اور جس کے بعد سائفر کی کہانی سامنے آئی تھی، انہوں نے ان کو بلا لیا. تو کیا سمجھا جائے کہ جب یہ دونوں چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد جو طاقتور ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے کسی حد تک بیک فٹ پر گئے ہیں کہ جناب کہ یہ تو اگر ہم نہیں پیش کرتے یا نہیں جاتے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں عدالت میں، وہاں جیل میں، اور یہ ٹرائل میں سامنا نہیں کرتے، ڈیفینس کا اور کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، تو یو نیور نو کہ وہاں پہ کیا سین ہو. اب تو پبلک بھی ہے، اوپن بھی ہے، میڈیا بھی ہے، عوام بھی جاتی ہوتی ہے، تو یو نیور نو کہ خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کی وہاں پہ کیا گفتگو ہو. اور آرمی اپنے آرمی چیف کے حوالے سے ہمیشہ بڑی سینسٹیو رہی ہے کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ جتنا بھی موجودہ قیادت کو جو بھی سٹنگ ہوتی ہے، انکمبینٹ ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنے پچھلے چیف سے پرابلم ہو، پھر بھی وہ آرمی چیف کے عہدے کی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ہر ایک بندے کو اجازت دے دی، سویلین انسٹیٹیوشن کو آپ یہاں گرل کریں، کوشچن کریں، یا ان کو آپ ایز اے ملزم یا ان کو ایز اے وٹنس بلائیں، تو یہ ہمارے عہدے کی وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی یہ بریچ ہے اس کی رسپیکٹ کی. سو اس پہ بڑا اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہیں. سو کیا وہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا، اس سینسٹیوٹی کا پتہ تھا، انہیں کہیں اندر سے بتایا گیا تھا کہ جناب اگر آپ نے ڈیفینس لینا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے تو آپ اس میں ان کو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ڈریگ کریں، تو آرمی کی یہ قیادت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ سائفر کیس کو وہ کریں، پش کریں یا آگے لے کر جائیں، یا یہ پراسیکیوشن جو ہے وہ ڈیفینس پہ ہو جائے گی، اور یہ رسک نہیں لے گی کہ یہ دوبارہ نئے سرے سے جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کا کورٹ روم میں وہ سامنا کریں. سو دیٹ کوڈ بی ون آف دا پاسبلٹیز، جس کی وجہ سے پراسیکیوشن تھوڑی سی پیچھے گئی ہے اور انہوں نے ایسے ایکٹ کیا ہے کہ شاید ہمارے بڑے لوپ ہولز ہیں تاکہ یہ کیس سائڈ پہ لگے. دوسرا یہ تھا کہ امریکنز کا، کہ امریکن جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس موقع پر جب یہ ٹرائل چل رہا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ ان کو سزا جو ہوئی ہے عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ شاید امریکنز ابھی تک ان سے ناخوش ہیں، یا امریکنز کا دباؤ تھا یا پریشر تھا، اور ان کا ڈپلومیٹ کا نام آئے گا، امریکہ کا پھر ریپیٹڈلی اس پورے کیس میں نام چلے گا، اور ڈیفینس جو ہے مطلب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات کو ڈرم بیٹنگ کریں گے، جو کہ سامنے بھی آئی ہیں کہ دیکھا جی کہ یہ سارے انہولی الائنس تھا امریکنز کا اور پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا. سو اس وقت جب پاکستان اتنے برے طریقے سے پولرائزیشن کا شکار ہے، الیکشن آنے والے ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت امریکنز کا رول جو ہے یا ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ڈسکشن ہونے چاہیے پاکستانی اس میں عدالتوں میں، اس کا ذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ڈونلڈ لو نے بھی نہیں آنا تھا اور جنرل باجوہ صاحب کا بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بھی نہ آتے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب آنا بھی چاہ رہے تھے کہ فیئر انف جو خان صاحب نے مجھ سے سوالات پوچھنے، کوشچن کرنے ہیں، آئی شوڈ گو اینڈ کلیئر مائی سیلف. وہ جو میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ جناب کہ میں نے شاید ان کی حکومت گرائی ہے، سازش کی ہے، میر جعفر، میر صادق، میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ میں جاؤں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں وہاں پہ، ان کا ممکن تھا. سو میرا یہ خیال ہے، مائی ویو، کہ پراسیکیوشن اس بات سے ڈیفینس پہ گئی ہے کہ یہ خان صاحب کی اس بات سے جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو سے کہ سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کو. ایک پاسبلٹی، آئی ایم جسٹ ڈسکسنگ پاسبلٹیز، میں ٹو بی فیئر اپنے ریڈنگ بتا رہا ہوں اس پہ جو کچھ آرٹیکل. دوسری ایک اور بھی ہو سکتی ہے،
وہ کہیں کہ جناب کہ ہم اس کیس میں خان صاحب کو کیوں سزا دلوائیں، سائفر کیس میں، جس میں کل کو ایک ٹیکنیکل بنیادوں میں بتایا جو خان صاحب ہیرو بنے کہ جناب دیکھا میں تو بڑی حکومت بھی میری گرائی گئی اور الٹا کیس بھی میرے پہ بنایا گیا، جو کہا بھی تھا کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی، خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ جناب کہ میری حکومت گری اور مجھے یہ بھی اتنا رائٹ نہیں تھا کہ میں ڈیفینڈ کروں اپنے آپ کو. سو وکٹم کارڈ جو وہ پلے کر سکتے ہیں اگر اس کیس میں سائفر میں ان کو سزا ہوتی ہے تو وہ وکٹم کارڈ پلے کریں گے. اور جیسے نواز شریف صاحب نے وہ پناما پہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے جناب کہ میرے اوپر بنایا تو کیس کرپشن کا تھا اور سزا مجھے اقامہ میں دے دی، وہ آج تک بھی یہ کہتے ہیں. سو نیریٹو بھی بدل دیا نواز شریف صاحب نے کہ میرے اوپر یا میری فیملی پہ کرپشن کے چارجز تھے تو وہ پھر مجھے اس پہ سزا دیتے، مجھے کیوں آپ نے اقامہ پہ سزا دی کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں. سو عام لوگ ان چیزوں کو ٹیکنیکل ایشو کو نہیں سمجھتے، لوگوں کو کرپشن اور ان اقامہ وغیرہ کی سمجھ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو وہ اس وقت کی جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی پراسیکیوشن سے جوڈیشری سے جو وہ فیصلہ ہوا وہ کیش کرایا انہوں نے، نواز شریف صاحب نے آج تک کیش کرواتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کلین لوگ ہیں. بعد میں اسی چیز پہ ابھی وہ عدالتوں سے بھی چھوٹنا شروع ہو گئے ہیں، چھوٹ ہی گئے ہیں بلکہ شروع کیا ہو گئے ہیں. سو اب کی دفعہ سوچا گیا ہے کہ کیوں ہم خان صاحب کو بھی اسی طرح کا وکٹم کارڈ دیں کہ سائفر میں سزا دیں، یہ حکومت بھی میری گرائی گئی، سازش بھی میرے خلاف ہوئی، امریکہ یا جنرل باجوہ صاحب نے کی اور مجھے 14 سال کی سزا بھی دی گئی. سو اٹ واز اے ہیوج نیریٹو خان صاحب کے لیے جو سیل کرتا ہے، عام آدمی کو سمجھ بھی آتا تھا اس کو سائفر سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس کی امپلیکیشن سے. سو دے آر میڈ another thinking کہ ہمیں اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایک اور نواز شریف صاحب کیوں پیدا کریں جو وکٹم کارڈ کھیلیں. کیوں نہ ہم آلریڈی خان صاحب کو توشہ خانے میں سزا ہو چکی ہے، وہ اس میں نااہل ہو چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت جو ان کو وہاں سے وہ کیس ختم کرنا جو اس کو وہ جو ہے اس سے انکار کا، ضمانت تو خیر ہوئی ہے، اس کو کیس کو ختم کرنے سے انکار یا نااہلی ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے ہائی کورٹ نے. تو ہم اسی کیس پہ اسٹیک کیوں نہ کریں جو وہ کرپشن کا کیس ہے، جس کو کرپشن کا کیس سمجھا جاتا ہے، گھڑیاں بیچنے کا ہے، پیسہ بنانے کے، ملٹی ملین ڈالرز کی انہوں نے مال بنایا، پیسہ بنایا، انہوں نے تحفے تحائف بیچے، وہ زیادہ کرپشن کا ایک ہیوی ان پہ چارج ہے. تو اس میں سزا بھی ہو چکی ہے، اس میں نااہلی بھی ہو چکی ہے، تو ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں، اسی میں محنت کرتے ہیں. اچھا ساتھ میں ایک اور کیس ہے وہ بھی کرپشن کا بنتا ہے، وہ جو انہوں نے القادر ٹرسٹ جو ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ملزم ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے انہوں نے فیور لی 190 ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ، جس پہ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں آلریڈی اس پہ انہوں نے اس کا فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کس کو جائیں گے، کدھر جائیں گے، وہ تو ملک ریاض صاحب کے ایڈجسٹ نہیں کیے. سو آلریڈی دے نیو اٹ کہ اس میں سپریم کورٹ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کیس پہ، اور اگر یہ کیس جاتا بھی ہے یہ توشہ خانے والا سپریم کورٹ میں جو کہ جائے گا تو وہاں پہ ان کو فیوریبل فیصلہ نہیں ملنے جالا. سو ہم کیوں نہ توشہ خانہ ساتھ میں قادر ٹرسٹ جو ہے ان کو فالو کریں، اس کیس پہ فوکس کریں. اور تیسرا ایک اور ہے عدت والا کیس ہے، تو ٹھیک ہو بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ غلط ہے یا اس کو غلط بنایا گیا ہے، نہیں بنانا چاہیے، دیٹس another ڈیبیٹ، لیکن بنا ہوا ہے اس میں ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس کو کیوں نہ ہم فوکس کریں، اس پہ کیوں نہ رہیں. تو یہ وہ کیسز ہیں جس پہ خان صاحب زیادہ برے طریقے سے پھنس بھی سکتے ہیں اور خان صاحب زیادہ ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. 2 کرپشن کے کیسز ہیں، ایک شرعی کیس ہے آپ پہ، تو کیوں ہم سائفر میں جائیں اور سائفر کو ہم خان صاحب کو ہیرو بنائیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹجی کہیں پہ بدلی ہے کہ اس میں 2-4 جو فیکٹرز ہیں، تو سوچا یہی کیا ہے کہ آپ وہ نواز شریف صاحب والی غلطی نہ کریں عمران خان صاحب کے کیس میں سزا دلوانے میں، ان کو وکٹم نہ بنائیں، ان کو ہیرو نہ بننے دیں، ان پہ یہی کیسز آپ ڈالی رکھیں. ان 3 کیسز پہ آپ فوکس کریں، اسپیشلی توشہ خانہ والا کیس ہے جس میں آلریڈی یہ نااہل ہو چکے ہیں، اس میں ان کی نااہلی برقرار رہنی چاہیے تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. دیٹس واٹ آئی تھنک، دیٹس مائی ریڈنگ کہ اس کے پیچھے یہ کہانی ہو سکتی ہے. اب آپ کیا سوچتے ہیں، آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں سر کامنٹس میں کہ واٹ از یور آئیڈیا سر.